السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں آج کہانی زادی میں انکہی چاہتیں قسط نمبر 2۔ تو چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ اگلی صبح وہ نماز پڑھ کر قرآن پاک پڑھنے لگی اور کچھ دیر بعد روشنی ہوئی تو جوگرز پہنے واک کے لیے نکل گئی۔ حسین ہاؤس کے سامنے پارک تھا۔ وہ پارک جاتے جاتے رکی، سوچا کہ تایا جان کی طرف چلی جائے اور اس کے اٹھنے سے پہلے معذب سے مل لے۔ وہ آئی تو حسن صاحب اور زبیدہ بیگم قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ السلام علیکم۔ وہ ان دونوں سے مل کر معذب کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ السلام علیکم، کیسے ہو معذب؟ وہ بھی قرآن پاک پڑھ رہا تھا۔ وعلیکم السلام۔ معذب مونا سے 1 سال چھوٹا تھا اور وہ بزنس پڑھ رہا تھا اور مونا میڈیکل کے 2nd ایئر میں ہوئی تھی۔ البتہ دیکھنے میں دونوں ہم عمر لگتے تھے۔ اور تم سناؤ، کیا چل رہا ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ وہ اسے اکثر اسی نام سے پکارتا تھا۔ چلنا کیا ہے، تمہاری طرح پڑھائی۔ بہت مبارک ہو، اچھا رزلٹ آیا ہے ماشاءاللہ، اس نے دل سے کہا تھا۔ ارے کہاں، ہم تمہاری طرح ٹاپر تھوڑی ہیں۔ اس دوران عازب کمرے میں داخل ہوا۔ وہ یقیناً معذب کی بات سن چکا تھا۔ وہ خاموشی سے بکس ریک میں سے کچھ تلاش کرنے لگا۔ مونا نے غور کیا کہ وہ ہمیشہ کی طرح لش پش رہنے والا انسان نہیں تھا۔ اس وقت وہ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہنے، بال ماتھے پر بکھرے تھے، لیکن نہ جانے کیا تھا کہ وہ اس حلیے میں بھی ہمیشہ کی طرح ہینڈسم ہی لگ رہا تھا۔ تم ٹاپر نہ صحیح لیکن ایک بہت اچھے انسان ہو چھوٹے۔ معذب خاندان میں سب سے چھوٹا تھا، اس لیے اسے سب چھوٹا کہتے تھے۔ تمہیں دوسروں کے ایموشنز کی پرواہ ہے، ورنہ یہاں تو لوگ اپنی انا کے خول میں بند ہیں۔ نہ کسی کی ایموشنز کی پرواہ ہے اور نہ کسی کی تکلیف سے غرض ہے۔ ٹھیک ہے چلتی ہوں، میں چاچا جان کے ساتھ بریک فاسٹ کا پرومس کیا تھا، اللہ حافظ۔ جب اس نے بولنا شروع کیا تو عازب کے مسلسل کچھ تلاشتے ہاتھ رک کر اسے سننے لگے تھے جو وہ دیکھ چکی تھی، اس لیے آتے آتے اسے چوٹ کر آئی تھی۔ حسن اور حسنین صاحب کے گھر بالکل ایک ساتھ تھے اور لان میں ایک اندرونی دروازہ بھی موجود تھا، جبکہ حسین صاحب کا گھر تھوڑے فاصلے پر لیکن قریب ہی موجود تھا۔ وہ اندرونی دروازہ عبور کر کے چاچا جان کے گھر میں داخل ہوئی۔ آج وہ اپنے پرانے بدلے چکا کر آ رہی تھی لیکن دل اداس تھا۔ ہیلو مانو، کیسی ہو؟ اسد اپنی گاڑی میں سے کچھ نکال رہا تھا۔ السلام علیکم اسد بھائی، میں ٹھیک، آپ سنائیں؟ میں بھی ٹھیک، تم بتاؤ اسٹڈی کیسی چل رہی ہے؟ اللہ کا شکر ہے، اچھی ہو رہی ہے۔ آج وہ اندر چلے، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ ہلکی پھلکی باتوں میں اندر آ گئے اور وہ چچا جان چچی جان سے مل کر ناشتہ کرنے لگی، جبکہ اسد یہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا کہ کچھ دیر بعد کروں گا، ناشتے کا بھی موڈ نہیں ہے۔ اور اس کی اس بات پر آسیہ بیگم صدقے واری گئی تھی۔ وہ مونا کے ساتھ ویسے تو ٹھیک ہی رہتی تھی، شاید حسنین صاحب کی سختی کے باعث، لیکن اپنے بیٹے کے معاملے میں بہت انسیکیور تھی اور اس کو مونا سے دور رکھنے کی بھرپور کوشش کرتی تھی، جسے وہ خود بھی محسوس کر چکی تھی، اسی لیے وہ خود سے ہی احتیاط برتتی تھی۔ لیکن اسد بھائی تو ہمیشہ اسے عثمان بھائی جیسے لگے تھے۔ وہ ناشتہ کر کے چچا جان اور چچی جان سے مل کر باہر نکلی تو 9 بج رہے تھے اور 10 بجے اس کی کلاس تھی، تو وہ جلدی جلدی نظریں جھکائے سڑک کنارے چلنے لگی۔ ایک دم اسے اپنے قریب گاڑی کی آہستہ سے رکنے کی آواز سنائی دی، بالکل اس کے قدموں کی رفتار کے برابر۔ گردن موڑ کر دیکھا تو وہ نقص سا تیار ہوا، یونیفارم پہنے، خوبصورتی سے بال جمائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چچا جان سے ملنے جا رہا ہوں، بیٹھ جاؤ، نرم لیکن اجنبی لہجے میں کہا گیا۔ میں خود جا سکتی ہوں، دبے دبے غصے سے کہا گیا۔ جو بھی تھا وہ بڑا تھا، اس سے زیادہ بدتمیزی کی اجازت اس کی تربیت دینے کو تیار نہیں تھی۔ اس کا جواب سنتے ہی وہ زن سے گاڑی بھگا کر لے گیا تھا۔ اکڑو کہیں کے، 2 دفعہ تو کہہ ہی سکتے تھے نا۔ خود سے بات کرتے ہوئے ساری تمیز بلائے طاق رکھنا جائز ہی سمجھتی تھی۔ جب وہ گھر پہنچی تو وہ بابا جان سے باتوں میں مصروف تھا۔ السلام علیکم بابا جان، اس نے داخل ہوتے ہوئے سلام کیا تھا۔ ارے عازب آیا تھا تو اس کے ساتھ آ جاتی، بابا جان نے سلام کا جواب دیتے ساتھ ہی پوچھا۔ بابا جان، آپ کو تو پتہ ہے نا، مجھے بلا وجہ احسان لینے کی عادت نہیں ہے۔ آج جیسے وہ سارے بدلے اتارنے کے موڈ میں تھی۔ یہ کہتے ہی سیڑھیاں چڑھ کر کمرے میں گھس گئی اور یونی کی تیاری کرنے لگی۔ احسان؟ اس لڑکی کا دماغ زیادہ ہی خراب ہو گیا ہے۔ حسین صاحب پیچھے سے افسوس کر رہے تھے۔ وہ 5 منٹ بعد نیچے آئی تو وہ جا چکا تھا اور بابا جان بھی اپنی الیکٹرانک چیئر کے ذریعے اپنے کمرے کی طرف جا رہے تھے۔ آئی ہوپ آپ کو عازب اور مونا کی نوک جھوک اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلے ہفتے نئی قصے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔